تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، اس حساب سے صلوات کی آواز کافی کم ہے۔ کوشش کرو صلوات سارے پڑھو میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ اتنے بڑے اجتماع میں جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے، کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز کروں۔ میں نے کوئی طلع نہیں، خطبہ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں، دعا بھی اس یقین سے نہیں مانگی کہ جس بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں وہ دلوں کے راز زبان سے پہلے جانتا ہے۔ آپ سب کی دعائیں۔ بسم اللہ حضور۔ بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے پڑھ کے 2 رمضان ہو چکی ہے۔ ڈھیر سارے ماتمی روزے کی حالت میں تھکے تھکے پریشان بیٹھے ہیں۔ کئی ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ رہے ہیں، ہون کھولدا ہے، ہون کھولدا ہے، ہون کھولدا ہے۔ یہ فطری ہے، کوئی مسئلہ۔ میں نے آپ 40 دفعہ زیادی صاحب ٹائم دیکھا ہے، بس اسی روزے کی حالت نے ابتدائی دنوں میں ذرا روزہ زیادہ فیل ہوتا ہے۔ ایک بات، یہ 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی ہر ایک کے ریکارڈنگ سسٹم ہے، کوئی تو میری بات ریکارڈ کر کے لے کے جائے گا۔ چوتھے مصرے پہ آپ کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، آپ سارے بولیں گے تائید کے لیے تو میں آگے 2-4-5 منٹ پڑھوں گا، ورنہ میرا آیا بیٹھا پڑھا سنا سب کچھ ہو گیا۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، عبادتوں کا اس بات پہ کسی بندے نے بحث بھی کر رہی ہو تو میں پڑھ کے نکلوں گا نہیں، پڑھ کے بیٹھوں گا، میں افطاری کر کے پھر یہاں سے جاؤں گا، اتنی دیر تک میں حاضر ہوں، اس کے بعد کی ذمہ داری بھیا میری کوئی نہیں۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، حقیقتاً وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے، اور تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے۔ چلو، جسے روزے میں حسین یاد آتا ہے تائید کرو، حیدری۔ کیا بات ہے جو بولیں، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ آپ کے علاقے کو سلام ہے جی۔ میں خود بڑا نحیف آواز کے ساتھ اٹھا تھا، لیکن یہ داد نہیں، یہ میرے لیے گلوکوز کا کام کیے جی۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، حقیقتاً وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے، اور تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روزہ۔ میں نے بھائی تقی جی بڑی دیر پہلے بچپن میں جب والدین کی انگلی پکڑ کے مجالس میں ہم جایا کرتے تھے، تب سے رضوی صاحب ایک بات میں نے سن رکھی جی، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ جڑے نہیں بولے تو اڈا یہ خیال نہیں جی، تو ہاں ہوں چکر ہو تو تسی پرسوں دا روزہ رکھی بیٹھے ہو، اکٹھا ہی رکھا ہوا ہے جی۔ اللہ اپنے بندے سے لالا جی کتنا پیار کرتا ہے؟ 70 ماؤں جتنا۔ میں زبان کاٹ کے اسے دے دوں گا اس اجتماع میں جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ کہے کہ میں جب بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہوں تو میری ماں بڑی خوش ہوتی ہے، میں جب پانی کے لیے پیاس میں مر رہا ہوتا ہوں میری ماں سجدہ شکر کا ادا کرتی ہے، میں جب بھوک اور پیاس سے مرنے والا ہو جاتا ہوں میری آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں، ہونٹ پتھر ہو جاتے ہیں، زبان تالو سے چپک جاتی ہے، تو میری ماں اس وقت مٹھائی تقسیم کرتی خوش ہو کے نہیں۔ بیٹے کی یہ حالت ہو، ماں پہلے مرنے والی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک ماں کی محبت اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو اللہ ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، میری بات بیلسی والے یاد رکھنا، وہ اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے کوئی ایوارڈ نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے حسین یاد کروا رہا ہے۔ جو تائید کر سکتا ہے وہ بولو حیدری۔ بس یہی مقصد تھا مجلس کا۔ ہاں، اسے کوئی غرض نہیں ہے ساری دنیا بھوکی بھی مر جائے تو یا آئلے۔ ہاں، اسے کوئی غرض نہیں، ساری دنیا بھوکی مر جائے اس کی کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ساری دنیا لالا جی روٹی کھا کے پیٹ بھر کے سوئے، اسے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بسم اللہ کروں جی، وہ آپ کو حسین یاد کروا رہا ہے۔ میری مجال ہے جی، میری مجال ہے۔ میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں، ایک منقبت کے 4 شعر پڑھتا ہوں۔ مصاحب میرے بعد جو شخصیت تشریف فرمائے، بنتا ہی نہیں کہ میں انہیں بٹھا کے مصاحب پڑھوں، یہ ایسے ہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ وہ مصاحب آپ کو خوبصورت کر کے سنائیں گے۔ ویسے بھی ٹائم اتنا ہے کہ یہ بتانے کا ٹائم بھی نہیں کہ کتنا ہے، جتنی دیر میں ٹائم بتاؤں گا اتنی دیر میں مصرے سن لیں جی۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی، جو 3-4 ذاکری مزاج میں نے دیکھے یہاں بیٹھے بیٹھے، 3-4 ذاکر 5 سنے میں نے، بندے نہیں بول رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا مولا خیر کرنا، لیکن بول پڑے ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ میں سوچی مچی گریبان دے دوں گا بھائی جان اس بندے کے ہاتھ میں جو بندہ میری بات کو غلط ثابت کرے، اور جو ٹھیک ثابت کرے، ٹھیک مانے، اور پھر وہ نہ بولے۔ پھر میں مجلس کے بعد دعا کروں گا مولا بیمار ہے اسے شفا عطا کیجیے۔ آپ کا فضائل سن کے بولتا نہیں، بیمار ہے، ہاں، چاہے جسمانی بیمار ہو چاہے روحانی بیمار ہو، بندہ جو فضائل میں پریشان ہو وہ بیمار ہے۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ کسی ایک بندے پہ مجھے یقین ہوا نا علی رضا جی، اسے سمجھ آئی اور وہ نہیں بولا، مولا کی قسم وہ میری افطاری کا لطف برباد کر دے گا۔ جتنی دیر سے کھانا کھاؤ اتنا لطف زیادہ آتا ہے، میری افطاری برباد ہو جائے گی۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ باقی جو حسینی ہو بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کروں بھائی، کیا بات ہے، میرا تو آج دل ہی نہیں کر رہا ڈائری کھولنے کو، زبان نہیں اچھا یاد آ رہا ہے یار۔ نہیں جی، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ ہر مصرے کے بعد نعرہ لگاؤ، نعرہ پورے بے شک مجلس میں ایک لگاؤ، لیکن لگاؤ ایسا کہ اس میں نعرہ محسوس ہو مجھے بھی اور کم از کم اسے بھی جسے نعرہ سن کے تکلیف ہوتی ہے، اول سے آخر تک، جس کی زبان میسم کی تقلید میں ہے، بولو حیدری۔ نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ میں نظم نہ بھی پڑھوں تو مجھے اگلی آیت کے ترجمے پہ آپ داد دے دیں تو میں راضی ہو جاؤں گا جی۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے، یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں حسین کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ابھی تک میری باتوں پہ بولے ہو، یہ تھوڑا سا میرا خطابت کا کمال ہے، تھوڑا سا آپ کا کمال ہے۔ قرآن کی آیت پہ بولو تو صرف آپ کا کمال ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، جس کا مجھے دیکھنے کو دل نہیں کر رہا وہ بے شک داد نہ دے۔ حسین نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے دیکھو گے تو میں پھر سے کہوں گا، حسین کے معیار کا لفظ ہی نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ حسین کے قد سے چھوٹا لفظ ہے، حسین سے بہت آگے کی شخصیت ہے۔ 5 ماتمی بولو، ماتمی نہیں تو وہ بولے میری موت ہے، ماتمی ہو اور نہ بولے یہ بھی میری موت ہے۔ حسین کے قد سے چھوٹا لفظ ہے میلسی والو، نفس مطمئنہ حسین، ورنہ اس قادر مطلق کا نام ہے جو اس کے دروازے پہ جھوک جائے یہ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اسے پرابلم کیا ہے، اسے مسئلہ کیا ہے، اس کا علاج کرا لیں۔ حسین نفس مطمئنہ نہیں، یہ حسین کا اختیار ہے، یہ حسین کی قدرت ہے، یہ حسین کا اقتدار ہے۔ یہ ابھی تک پہلی مرتبہ جھولی کر رہا ہوں، میں ایک تھوڑا خرچ پٹوں ہاں انہاں دی داد دی کو خرچ تھوڑا پٹیجے کو پتہ لگے پہ میں ہی روزہ پڑھتا پہ زور لاندہ پہ اے ہی لاندے پہ۔ یہ جھولی میری دعاؤں سے بھر دیجئے گا، اگر آپ کے عقیدے میں بات بیٹھے
آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ تو سٹنگوں کی مجھے آئیڈیا ہوگی نہیں. اے نفس مطمئنہ کے مالک، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. قرآن میرے تیرے درمیان ضامن ہو گیا، غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا، ٹھیک کہوں تو شاباش کے لیے ہاتھ اٹھانا. ارجعی، اللہ نے یہ نہیں کہا مر جا، اللہ نے کہا رجوع کر اس اپنے رب کی طرف. بندہ لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ، کیونکہ تو آیا ہی وہیں سے تھا. اللہ کرے جو نہیں بولا اسے بھوک لگی ہو، عقیدے کا مسئلہ نہ ہو، نیند آئی ہو، تھکاوٹ ہو. ہاں جی نظم رہ گئی. میں ایک پیغام دے کے اسی پہ سلام کر رہا ہوں جی. یہ پیدائش والا گھر نہیں. داد ہو گئی، داد ہو گئی. مجھے اب آپ کی تائید چاہیے، یا ہاں کہنا یا نہ کہنا، یا کہنا بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو یا کہنا بیٹا غلط کہہ رہے ہو. پیدائش والا گھر نہیں، مرنے والا بھی نہیں. یہ آتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے. جو داد نہیں دے سکتا وہ بیٹھا مسکرائے. بھائی جان یہ اپنی مرضی سے تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوتی ہے. یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں. اس لفظ کے بعد ساری زندگی کے لیے بورڈ لگ جائے نا ادھر میلسی کے باہر، تو اے دردہ منہ نہ کرے، میں راضی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں. حسین میلسی سے رزق بند کریں گے کہیں اور کھول دیں گے، ٹینشن ہی کوئی نہیں. اس چیز کی ٹینشن اسے ہونی چاہیے جس کی پشت پر رازق کا ہاتھ نہ ہو. ہاں میرا تو رزق صبح صبح حسین بادشاہ اپنے کسی نوکر کے ہاتھ بھیج دیتے میرے پاس، وہ مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہ تشریف لاتے ہیں اپنی مرضی سے، واپس جاتے ہیں اپنی مرضی سے. لفظ میں اپنی اولاد سے زیادہ قیمتی نظر کرنے لگوں. انہیں جس مخلوق میں توحید منوانا مقصود ہوتا ہے، یہ اسی مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے اتر جاتے ہیں. اللہ کرے جڑا مسکرا بھی نہیں رہا شالا ویکھن آیا ہوئے شیعہ کر دے کی نے شیعہ نہ ہو. انہیں جس مخلوق میں توحید منوانا مقصود ہوتا ہے، رضوی صاحب یہ اسی مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چلے جاتے ہیں. میرا جملہ ختم ہونے تک کان دیجئے گا، مجھے میری بات پہ اپنے کان دھریے گا. میرا جملہ ختم ہو تو دائیں بائیں سنیے گا. یا تو کہیں سے علی علی کی آواز آئے گی، یا علی رضا جی کہیں پہ چر ہو جائے گا. جی دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا. یہ اسی مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چلے جاتے ہیں، اور جس مخلوق میں جاتے ہیں نا اتنا کامل اکمل پرفیکٹ روپ دھار کے جاتے ہیں کہ یہ جس مخلوق میں جاتے ہیں وہ مخلوق کملی یہی سمجھتی ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں. ایسا کامل روپ ہوتا ہے. ملائکہ میں ملائکہ بن کے چلے جاتے ہیں، انبیاء میں انبیاء بن کے چلے جاتے ہیں، انسانوں میں انسان بن کے چلے جاتے ہیں، نوری مخلوق میں نوری بن کے چلے جاتے ہیں. میں نے پھر ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کرے یا بولنا سارے یا بالکل نہ بولنا. ایسا کامل اکمل پرفیکٹ روپ دھار کے جاتے ہیں کہ یہ جس مخلوق میں جاتے ہیں وہ یہی سمجھتی ہے یہ ہم جیسے ہیں. اس لیے اونچی کہا کہ باہر آواز جائے. یہ بولیں گے تھوڑا سا بھائی جناب، یہ روزے کا جو ٹائم ہے نا، مولا کی قسم اس وقت اتنا زور خودکشی کے برابر ہے، لیکن میں لگا رہا ہوں. ہم جیسے ہیں، لیکن مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے پتہ کسی کو نہیں کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ بھائی جان یہ جس جیسے ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا وہ کیسا ہے. ہاں کہیں پہ مجھے کہیں پہ موسم کی خرابی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. سارے بولو حیدری.
کہیں پہ نا ہلکی ہلکی بوندا باندی دیکھ رہا ہوں میں، گرج چمک کے آثار ہیں۔ مولا شفا دے جی، بیماری ہے۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے۔ 5 منٹ میں لوگ یہی نہ کہ ہم نے شاعر بلایا تھا، یہ مولوی کہاں سے نکل آیا؟ کٹ کے دے عشق شبیر کی انتہا، عشق شبیر کی انتہا چاہیے۔ اب میرے لیے تھوڑا زیادہ کنفیوزنگ یہ بھی ہے کہ سامنے شاعر بیٹھے، کو حرف ہی آگے پیچھے ہو گئے نا، لے بڑا شاعر بڑے ودا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کس کس کو عشق شبیر کی انتہا چاہیے جی؟ آپ میں سے جسے عشق کی انتہا چاہیے، یہ تو اس سے ہو نہیں رہا، ہاتھ کھڑا کرو جسے جسے حسین کے عشق کی انتہا چاہیے۔ میں رستہ بتاتا ہوں جس سے حسین کے عشق کی انتہا مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ اس سے شارٹ کٹ ہوا تو آپ مجھے بتائیے گا، یا آپ سارے میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلیے گا، یا میں اکیلا آپ سب کے رستے پہ چلوں گا۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جان سے رابطہ چاہیے۔ میرے پاس حسین کے عشق کی انتہا لینے کے لیے حضور سے چھوٹا رستہ ہے ہی نہیں، نکلیے۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے۔ اس کے ساتھ نا جی ایک بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب مل رہی ہوتی ہے نا داد، یہ بے مراد بہت تیز چلتی ہے، اور جب نہیں مل رہی ہوتی مولا دی قسمین موت ہی پہ جاندی ہے، اے ٹردی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جان سے رابطہ چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی شعر اور اٹھ کے پڑے اور میں بیٹھ کے سنوں، میں سچی مچی بھول جاؤں گا ساری تھکاوٹ، ساری نقاہت، میں اٹھ کے اس بندے کو ایسے داد دوں گا جیسے دینے کا حق ہے۔ یعنی کہ جان سے رابطہ چاہیے، کن سے محشر تلک ایک شبیر ہے، کن سے محشر تلک ایک شبیر ہے، جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ میں کیا کروں، اس سے زیادہ زور میرے پاس ہے نہیں۔ لالا جی ہاتھ چاہو، ہاں مولا مشکل کشائیاں کرن گے، حیدری صرف ایک شبیر۔ ممبر والی بات تو یہ ہے، بیٹھک والی وہ تھی۔ ہاں، کون سے معاشر تلک، میں کون سے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، معاشر سے آگے کا نہیں پتا۔ کون سے معاشر تلک ایک شبیر ہے، جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے، 5 شعر، جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ میں نے ایک دن اللہ سے کہا تھا، میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں، بیٹھک میں بیٹھا رہا ہوں میں کافی دیر، میں نے کہا میں مصرع کہتے ہوئے تھوڑا ذرا لہجے کا اس میں رچاؤ رکھتا ہوں، لہجے کی گنجائش رکھتا ہوں کہ لہجے سے کو بات کا مفہوم پہنچ جائے جی۔ انتہا چاہیے، رابطہ چاہیے، کیا چاہیے؟ میں نے جب تجھ کو، ترلے میرے سے ہوئے ہی نہیں آج تک، میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں، پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے۔ چلو جو جسے جنت میں کربلا چاہیے بولو حیدری۔ میں نے کیا کرنی وہ جنت جہاں کربلا ہی نہ ہوگی۔ ہاں رکھو اپنے پاس ہی وہ جنت جو کربلا کے بغیر ہے۔ میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں، پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے۔ لاڈ سمجھتے، لاڈ کو سرائکی میں بھی لاڈ ہی بولتے ہیں، باو ایک لاڈ ہے جی۔ میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں، پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے۔ اور کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے، مجھے دیکھیں گے تو میں مصرع نظر کروں گا۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے، میری مجال ہے یہ بات کرنے کے لیے حیدر رضوی کا کلیجہ ہی چاہیے۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے، کیا سجدہ کرنا مجھے آسرا چاہیے۔
مولا کی قسم اس بندے نے خرید لی ہے جس نے دعا کی ہے، اور وہ بندہ پتہ نہیں کیا لینے آگے جس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھا ہے دری کرنا۔ آخری شعر حضور، کربلا میں خود ناراض ہے میرے سے، مسکرات، میں غصے سے دیکھنے والا ذاکر ہوں، اپنے ایمان سے بتا، مجھے تو خراب موڈ والا بندہ آگے دیکھے تو اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تیری خیر ہو۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے سجدہ کرنا، مجھے آسرا چاہیے۔ لو جی، میں بڑا چھوٹا سا ذاکر ہوں، مولا کا بڑا چھوٹا نوکر ہوں، بھائی تقی عباس جی پوری دنیا گھومے بیٹھے ہیں جی، ٹھیک ہے، مالک عزت بخت میں اور اضافہ فرمائے۔ میں نے تقی جی ہر جگہ بھائی جان یہی دیکھا ہے، فلاں تے پرچہ دے دیو، کیوں؟ اس نے فلاں کو یہ کہہ دیا، ایسی فلاں ہستی کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، اس میں پرچہ دے دو۔ میں غلط ہوں تو مجھے آپ ٹوکیے گا، اگر بھائی جان سے زیادہ کو سفر کرنے والا بیٹھا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کبھی سنا ہو آپ نے جی کہا گا وہ کسی نے فلاں پہ پرچہ دے دو، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا۔ بھائی اپنے آپ کو میں جو مرضی کہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے جی؟ اگر کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کرو، نہیں جی، میں اپنے آپ کو جو مرضی کہوں، میں اپنے آپ کو اچھا بولوں برا بولوں جو مرضی کہوں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ ایک بندہ وہ بولے جس کے اندر میرے ساتھ مل کے یہ بات کرنے کا حوصلہ ہے، جس کے اندر یہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں وہ نہ بولے، میری داد کا کشکول بھر چکا جی۔ میں نے بادشاہ سے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا میرے اللہ نہیں، اے میرے اور محمد کے اللہ، اے میرے اور علی کے اللہ، اے میرے اور سیدہ کے اللہ، اے میرے اور حسنین کے اللہ، اے میرے اور 5 کے اللہ، اے میرے اور 12 کے اللہ، اے میرے اور 14 کے اللہ، اے میرے اور 1.25 لاکھ نبیوں کے اللہ، اے میرے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق کے اللہ، اے میرے اور کربلا والے 72 کے اللہ۔ مالک میں نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں، ان سب کا ایک ہی اجر مانگ رہا ہوں، مجھے اس شعر کی جزا چاہیے۔ اس شعر میں جو دعا مانگ رہا ہوں، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں داؤ پہ لگا کے یہ شعر میں جو مانگ رہا ہوں مجھے وہ مل جائے، میں سمجھو میری نیکیاں سرخرو ہو گئی ہیں۔ یہ دعا قبول نہ ہو، اللہ ساری کائنات ہی دے، میرا کشکول نہیں بھر رہا جی۔ میں نے کہا مالک میری جن نمازوں میں ہو نہ علی، ادھر 2 میں سے کام ہوگا، یا تو سارے بولیں گے سب کے چہرے کھلیں گے، یا کوئی قبلہ 2-4 جنازے یہاں سے اٹھیں گے۔ مالک عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جون سے رابطہ چاہیے، جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے، مجھ کو بنت نبی کی دعا چاہیے، پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے، سجدہ کرنا مجھے آسرا چاہیے۔ میں نے کہا مالک ایک بندہ جو بولے اپنے آپ کو اس میں شریک کر سکے وہ بولے، میری جن نمازوں میں ہو نہ علی، ان نمازوں کی مجھ کو سزا چاہیے جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی۔ بولو بولو علی لالک الدار۔ مہربانی سے